ان چند دنوں کا سب سے اہم ایشو بنا ہوا ہے بی بی کا مقدمہ، جب سے کہ کنیز زہرا نے حق زہرا پڑھا۔ مولویوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، انہیں پتا ہے کہ اب بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت بھائیوں کے عظیم عالم دین ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی تھی۔ بسم اللہ جی۔ ان سے آ کے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ حاکم نے رسول کی بیٹی کو فدیہ کیوں نہیں دیا تھا؟ فضائل سننا، فضائل سننا، بہت بڑی بات، اتنی عارفانہ بات میرا خیال ہے کہ علی کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ کتنی عارفانہ بات۔ انہوں نے کہا کہ حاکم نے بی بی کو حق کیوں نہیں دیا؟ اس نے ابی الحدید نے کہا میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ الف کے بعد کیا آتا ہے، تو وہ چپ رہا۔ میں نے بہت بار پوچھا بتا الف کے بعد کیا ہے، وہ نہیں بولا۔ بعد میں بچوں نے اس سے کہا کہ تجھے نہیں پتا الف کے بعد کیا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، الف کے بعد با ہے۔ تو اس نے کہا تو نے استاد کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں دیا کہ مجھے آتی ہے صرف دال تک، میں الف کے بعد بتاتا، یہ با پوچھتا، میں با کے بعد بچاتا، یہ پا پوچھتا، پھر بات دال تک چلی جانی تھی۔ جب میں نے دال پہ جا کے رکنا تھا تو میں با ہی پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا حاکم کو پتا تھا کہ اگر بات شروع ہوئی تو بات صرف جگیر سے شروع نہیں ہونی، یہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے۔ سوشل میڈیا میرے قوم کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے یہ موضوع، کیونکہ یہ ممبر سے پڑھا نہیں گیا، پڑھا کس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی جانتا نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بی بی کا حق مقدمہ کیا تھا، یہ حق ہے لیکن پڑھا اس لیے نہیں گیا ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ میں ممبر سے ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حق زہرا ہماری بزدلی کی وجہ سے نہیں پڑھا گیا۔ ہم نے اتنا حسین پڑھا کہ لوگ یزید کا نام نہیں لے رہے۔ اگر ہم سیدہ کا حق پڑھتے، آج ہمارے سامنے کو سیدہ کے دشمن کا نام لیتے ہوئے ڈرتا۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں، کس لیے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اتحاد قائم رہے، اتحاد قائم رہے، اتحاد قائم رہے۔ اتنا اتحاد میں بات کرنے کا شوق ہے تو کشمیر کے حق میں مظاہرے چھوڑ دو۔ دنیا کے ساتھ تمہارا اتحاد خراب ہو رہا ہے، لوگ تمہارے ساتھ ملک تعلق چھوڑ رہے ہیں، تو کہتے نہیں جی کیسے، کشمیر پہ تو بات ہوگی، کشمیر پہ تو ظلم ہوا ہے، کشمیر تو ہمارا حصہ ہے، ہندو نے ہماری جگیر چھینی ہے۔ ہندو تیری جگیر چھین لے، تجھے احتجاج یاد ہے، امت زہرا کی جگیر چھین لے، وہاں احتجاج کیوں؟ نعرے لگ چکے، داد ہو چکی۔ جو ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے مجلس کی قبولیت کا، جبکہ میں اسے تصور نہیں سمجھتا۔ مجلس کی قبولیت زیادہ داد یا زیادہ آوازیں نہیں، کوئی ایک نتیجہ ہے جو دلوں میں رک جائے، وہ ہے مجلس کی قبولیت۔ داد میں لے چکا تاکہ مجلس کا ایک حصہ مکمل ہو جائے۔ اب مجھے اپنی نسل، جو میری نسل ہے، جن کا میں خطیب ہوں، جنہیں ہم نے یہ جو پنیری تیار کرنی ہے ہم نے، ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ آخر یہ فدق تھا کیا۔ ابتدائی معلومات ہی نہیں ہے بچوں کو، دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ بی بی کے حق میں بات کریں، جی چاہتا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں گے صاحبہ، اگر ہو سکے تو یہ دروازہ بند کر دیجیے گا جی۔ اب مجھے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہیے۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن یہ نہیں پتا یہ کیا ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی فدق کے ساتھ لفظ باغ استعمال نہ کیجیے گا۔ آپ باغ کہیں گے تو فدق چھوٹا نظر آئے گا، باغ چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 40 باغات تھے۔ یہ پوری جگیر تھی۔ ویسے بھی باغ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربوں میں تو تھا ہی نہیں، یہ بعد میں جان بوجھ کے کتابوں میں لکھا گیا تاکہ بچے کہیں کہ چھوٹی سی جگیر تھی۔ یہ جگیر فدق تھی۔ سوال کرو میری قوم کے بچے، میں اپنے بچوں کی ابتدائی معلومات کے لیے جملے پڑھنے لگا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت۔ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی میں سام بن نو سے شروع کرتا، لیکن مجھے سیدہ کا حق پڑھنا ہے تو میں یہیں سے جو
یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی، خیبر کے یہودیوں کی ذاتی ملکیت تھی۔ جب نبی نے علی کے ذریعے خیبر کو فتح کر لیا، یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا گیا، خیبر کا قلعہ اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ قلعہ کموز جو ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا جس میں وہ ناز کرتے تھے، اس پہ اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ اب خیبر مسلمانوں کا ہو گیا، یہودی وہاں سے نکل کے مذہب کے قتل ہونے کے بعد انہوں نے نبی سے جنگ نہیں کی، مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، انہوں نے خیبر چھوڑ دیا، وہ فدق کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے۔ فدق میں آباد ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کے خلاف دوبارہ سازش تیار کرنی شروع کی۔ خبر نبی کو مدینے پہنچ گئی کہ یہودی ابھی بھی باز نہیں آئے، وہ دوبارہ سازش تیار کر رہے ہیں۔ نبی نے دوسری بار خیبر میں اکیلے علی کو بھیجا، حکم پروردگار کے تحت امیر المومنین کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے رسول نے فرمایا اے علی، میں اور اللہ تجھے مکمل اختیار دے کے بھیج رہے ہیں، جو بھی کرنا ہوگا۔ خبر اللہ کو بھی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، جو بھی تو فیصلہ کرے مجھے بھی منظور ہوگا، اللہ کو بھی منظور ہوگا۔ امیر المومنین پہنچ گئے فدق، اکیلے گئے، کسی غلام کو بھی ساتھ نہیں لے کے، اکیلے پہنچ گئے۔ امیر المومنین پہنچے، امیر المومنین نے یہودیوں کے عمرہ کو بلایا، جو امیر لوگ تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، انہیں بلایا، یہودیوں کے علماء کو بلایا، اکٹھے ہو کے سارے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ابو طالب کے بیٹے نے خطبہ دیا، اکیلے امیر المومنین درمیان میں کھڑے ہوئے دیکھے، کہنے لگے دیکھو، اگر تو تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا تھا۔ اگر تو تمہارے دل میں ہے شکست کا بدلہ لینے کی خواہش، بالکل بے شک نعروں سے بے نیاز ہو جائیں، دعا سے بے نیاز ہو جائیں، لیکن جملہ جو میں پہچانا چاہتا ہوں، یہ آج کی ضرورت ہے۔ آج یہ نہ پڑھا گیا تو نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر تو تمہارے دل میں ہے خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں، خیبر میں نے فتح کیا۔ اگر تو ہے تمہارے دل میں یہ آج تک بات کہ ہمارا سردار مرہب قتل ہو گیا تو میں تمہیں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں، مرہب کو میں نے مارا تھا۔ اگر تم اس بات سے پریشان ہو کہ ہمارے قلعے پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں، وہ قلعہ کموس پہ علم میں نے نصب کیا تھا۔ تمہارے نجومی آج تک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا کیسے، میں راز تمہیں بتانے آیا ہوں، میں نے اکھاڑا تھا۔ سارے اعتراف کرنے کے بعد علی نے فرمایا کہ اب کسی مسلمان سے بدلہ لینے کی خواہش نہ کرنا، اگر تو ہے تمہارے دل میں بدلہ لینے کی حسرت، میں علی اکیلا چل کے آ گیا، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، میں اکیلا آ گیا ہوں، چلو جنگ کرتے ہیں۔ یہودی عمرہ نے سر چکا لیا، انہوں نے کہا علی ہم نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھ لیا ہے، ہمیں سب سے بڑا ناز تھا اپنے اس پہلوان پہ جس کو تو نے پہلے ہی حملے میں 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہم تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو پھر آج کے بعد اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔ اے علی ہم کوئی سازش نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا گارنٹی کیا ہے، ضمانت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ضمانت یہ ہے کہ یہ پوری جگیر ہے نا، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو لکھ کے دے دیتے ہیں، صرف ہمیں اتنی جگہ دے دینا جس جگہ پہ ہمارے گھر ہیں، جو رہائشی علاقہ ہے، اگر وہ بھی تو دینا چاہے تو دے دے، اگر وہ بھی لینا چاہتا ہے تو ہم یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، ہم کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں، وہ بھی لے لیں۔ اللہ نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے، رہو اپنے گھروں میں، جگیر لکھ کے دو۔ یہودی عمرہ نے فوری طور پہ ایک تحریر لکھی، تحریر کے نیچے اپنے دستخط کیے، امیر المومنین کے دستخط کروائے، تحریر علی کے ہاتھ میں دے دی۔ علی تحریر لے کے مدینے پہنچ گئے، رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ اسلام پھر جیت گیا۔ ایک بات میری قوم کے بچے، نوجوان نسل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، جب بھی آپ نے بی بی کے حق میں بحث کرنی ہے تو یہ ابتدائی معلومات آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اسلامی قوانین میں جو اسلامک لا ہے، جو آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں بھی جو اسلامک لا کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یہ بات درج ہے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس جاگیر پہ قبضہ کرنے کے لیے
मुसलमानों ने लश्कर, जंग, घोड़े दौड़ाए हों, खून बहाया हो, पसीना बहाया हो, और वो जगीर जंग के बाद मुसलमानों के हाथ आए। जो भी जगीर हो या प्रॉपर्टी हो या चीजें हो, उसमें से 5वां हिस्सा होता है रसूल का, जिसे कहते हैं खुम्स। लेकिन अगर किसी जगीर पे कब्जा करने के लिए ना किसी मुसलमान का घोड़ा दौड़ा हो, ना जंग हुई हो, ना खून बहा हो, ना पसीना बहा हो, ये सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से इस्लाम को मिल जाए, तो उसे शरीयत में कहते हैं माल फै। इसमें उम्मत का हक नहीं होता, ये सिर्फ रसूल का होता है। ठीक हो? अब बीबी के हक पे हमारा पहला सवाल ये है कि अगर तो फदक के लिए किसी ने घोड़े दौड़ाए थे, कोई जंगो जदाल हुआ था, तो पहले तरीक से साबित करो कि फदक को कब्जा करने के लिए जंग हुई थी। अगर ये नहीं हुई तो शरई कवानीन के मुताबिक ये है माल फै, ये बनता है पूरा रसूल का। ठीक हो गया? इब्तदाई मालूमात दे रहा हूं, और इतनी अहम मालूमात दे रहा हूं कि आप 1000 दुश्मनाने ज़हरा के सामने भी बैठे हो तो आपको अकेले बैठे ये दलीलें काफी होंगे। हम चाहते हैं कि हक ज़हरा के हवाले से हर घर में मनाजर पैदा हो। मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल कहा करते थे, अगर शीयत को जवान देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, फदक और गदीर। 2 चीजें अपने बच्चों को याद करवा दो, ये नस्लों को शिया कर देंगे। ठीक होगा जी? अब मैंने आपके सामने फदक का पस मंजर जितनी जल्दी हो सकता था पढ़ दिया कि ये कैसे आया। 7 हिजरी में ये जगीर रसूल को मिली। 7 हिजरी पूरी, 8 हिजरी पूरी, 9 हिजरी पूरी, 10 हिजरी पूरी, 11 हिजरी को नबी दुनिया से गए। 11 हिजरी तक ये जगीर मुसलमानों के रसूल के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो नबी ने 4 साल क्यों नहीं दिया? मैं तो पंचायत की सूरत में बात कर रहा हूं सरकार। अगर इसमें उम्मत का हक था तो पहला सवाल है अदले मोहम्मद पे। अगर आप कहेंगे उम्मत ने शर्माते हुए नबी से नहीं मांगा तो सुन्नी किताबें चाहोगे मैं ढेर लगा दूंगा। सुन्नी किताबों में लिखा कि बहरीन से माले खराज आया, आधी रात के वक्त ऊंट मदीने पहुंचे, उस ऊंट में सामान था जो दूसरे मुल्कों से बहरीन से मुसलमानों के लिए भेजा गया था। रिसालत में आप हुजरे में थे, नौकर ने जाके बताया या रसूल अल्लाह वो बहरीन से जो माल आना था वो आ गया। तो सहाबी पूछ रहे हैं कि उस माल का क्या करना है, बैतुल माल में जमा करें? रसूल ने फरमाया ना 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 रोको, ऊंट मस्जिद के दरवाजे पे खड़े करो। ऊंट मस्जिद के दरवाजे पे रिसालत में आप आबा लेके हुजरे से बाहर आए। रिसालत में आपने फरमाया सारा सामान मस्जिद में उतारो। सारा सामान मस्जिद में उतर गया। रिसालत में आपने फरमाया चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ। फरमाया मुझे वो मुस्तहकीन की, गरीबों की, बेवाओं की फरिश्ते ला के दो। वो फरिश्ते ला के दी। रसूल ने कहा ये उसके घर दे के आओ, ये बोरी उसके घर छोड़ के आओ, ये माल उस बेवा को दे के आओ, ये उस यतीम को दे के आओ। साहबा ने कहा या रसूल रात आधी से ज्यादा ढल गई है, अगर आप कहें तो ये काम दिन की रोशनी में हो जाए। सुन्नी किताब में लफ्ज ना हो, मैं जिंदगी में मिंबर पे ना हो। रिसालत में आपने फरमाया चलो ठीक है, अगर दिन को तकसीम करना दिन को कर लेते हैं, लेकिन तुम में से एक सहाबी इस बात की जमानत दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। तुम में से कोई जमानत दे सकता है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सांसों का एतबार कोई नहीं होता। फरमाया तुम मेरी एक सांस की जमानत देते, मैं किसी गरीब का हक अपनी गर्दन पर रख के कैसे सोच सकता हूं? जो मोहम्मद गरीब का हक एक रात नहीं रखता था, उसने उम्मत का हक 4 साल कैसे रख लिया? 4 साल क्यों लगे? ये जगीर आगे रसूल के पास थी या अल्लाह ने कुरान में हुक्म भेजा, आयतात में मौजूद है, वआता जिल कुर्बा हक़्क़ुहु, मेरा हबीब अपनी करीबी को उसका हक दे। खबर रसूल को भी थी, लेकिन रसूल ने फिर भी कहा जबरील अल्लाह से पूछ क्या कहता है, कौन सा हक और किसे देना है? फरमाया खुदा कह रहा है फातिमा को फतक लिख के दे। अगर बेटियां 4 होती, मतवज्जे हैं तो फिर मैं जुमला कहूं, तो जगीर अकेली ज़हरा के नाम में लिखी जाती। ये रसूल की जिंदगी में बीबी की मलकियत हो गया। अब एक हिस्सा मैंने पढ़ दिया जितनी जल्दी मुमकिन था, ये कहां से आया। अगला हिस्सा पढ़ूं कि ये कहां कहां गया।
رسول کے پاس رہا، رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس آیا. جب پہلی خلافت کا دور آیا تو یہ سیدہ سے چھین لیا گیا، پھر چلا گیا یہ حاکم کے پاس. صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے. صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ سرکار، عزت ماں، عزت ماں، بسم اللہ، بسم اللہ سرکار. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. بسم اللہ. ادھر بسم اللہ. یا اب یہ متوجہ صاحب، یہ آ گیا رسول کے پاس، رسول کی زندگی میں سیدہ کے پاس. سیدہ کی زندگی میں حاکم نے یہ چھین لیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں فتح کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. جب پہلے خلیفہ کا دور ہوا یہ پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا. یہاں میرا ہر سنی بھائی سے سوال ہے، اتنا بڑا سوال میں کرنے لگا ہوں کہ اس دلیل کا جواب آج تک ابھی قائم نہیں ہوا. میں وہ دلیل دینے لگا ہوں. اگر فدق امت کا حق تھا تو پہلے خلیفہ نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ مولا حسین دے دیتا نا. زہرا سے تو یہی کہہ کے لیا گیا تھا کہ یہ امت کا ہے، تو امت کو کیوں نہیں دیا؟ اس نے اپنے قبضے میں کیوں رکھا؟ اگر آپ کہیں کہ امت کو دیا تھا تو مجھے کسی تاریخ سے ثابت کرو کہ جگیر فتق میں سے کوئی حصہ امت کو گیا. پہلے خلیفہ کا دور پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہا، دوسرے خلیفہ کا دور دوسرے خلیفہ کے قبضے میں رہا، تیسرے خلیفہ کا دور آیا اس کے قبضے میں رہا. تیسرا خلیفہ جاتا ہوا اپنے دماد مروان کو دے کے چلا گیا، وہ مروان جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا. اب اس کے بعد اگلا سوال انتہائی اہم سوال جو آج کل آپ پہ بہت زیادہ ہوگا. جب آپ بی بی کے حق کی بات کریں گے تو سب سے ایک سوال ہے جو مولویوں نے بچوں کو رٹایا ہوا ہے. میں اس سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. میں اپنی قوم کے بچوں کو جواب دینے لگا اور وہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن کرنے لگا ہوں. سوال یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے جی حاکم نے چھین لیا، تو جب علی حکومت میں آئے تھے تو مولا علی نے اس فتح کا کیا کیا؟ مولا علی کا دور تھا، مولا علی حاکم تھے، مولا زہرا کو واپس کر دیتے. علی نے واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بعد میری قوم کے بچے خاموش ہیں، کیونکہ آپ نے لینا ہوتا ہے جواب ممبر سے. ممبر سے دیا نہیں گیا. میں پوری جرت کے ساتھ ان کیمروں کی موجودگی میں اس کا جواب دینے لگا. زندگی مجھے وہی چاہیے جو زہرا کی وکالت میں گزرے. میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں مخدومہ کے حق پہ پردہ ڈالا جا سکے. میں یقیناً اپنی جرح کرتا، میں اپنا استدلال استعمال کرتا، میں اپنی عقل استعمال کرتا کہ اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا، اگر میرے پاس معصوم کی حدیث نہ ہوتی. اور یہ شیعہ مذہب کا مسلمہ قانون ہے کہ جب ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے، ہم اپنی دلیل قائم نہیں کرتے. اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں، اتنی وزنی دلیل دینے لگا ہوں کہ اس دلیل کے حق میں مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو حق سماعت پھر بھی ادا نہ ہو. کتاب کا نام لینے لگا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی، مناقب ابن شہر آشوب، معتبر ترین کتاب. چھٹے بادشاہ سے ایک بندے نے پوچھا، مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ جواب امام سننا، تمہیں امام کا جواب بتا دے گا کہ یہ جواب کسی غیر معصوم کی زبان سے نکلا ہی نہیں ہے. کیا بات؟ یہ لفظ بتا دیں گے، یہ لفظ امام کی زبان سے نکلے. ایک ایک بندہ متوجہ ہو جائے، میں سطر ضائع نہیں کرنا چاہتا. اتنی وزنی دلیل شاید ہو سکتا ہے کہ ممبر کی دنیا سے یہ پہلی بار دلیل جا رہی ہو، تو اس دلیل کو میں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، اپنی نسلوں کو یہ پہنچا کے جانا. اس نے کہا مولا حضرت امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں فدق سیدہ کو کیوں نہ دیا؟ میں ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا ڈالوں تو سیدہ کا مجرم بنوں. میں بالکل وہی جواب پڑھنے لگا جو امام کی زبان سے نکلا تھا. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. ہائے 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 ہائے. اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی. ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے.
اگر آپ کہیں تو ایک اور امام کی زبان سے ایک اور جواب اس کے ساتھ ربط کروں. چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس کا مولا آپ علی نہیں، آپ بدلہ کیوں نہیں لے رہے جبکہ آپ بھی علی ہیں؟ اگر قتل حسین کا بدلہ لینا ہی امام نے ہے تو 12ویں کی بجائے آپ کیوں لیتے؟ امام نے جلال میں اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ اس نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزید سے لے. بدلہ میں نے نہیں، بدلہ 12ویں نے لینا. یہ جاگیر بسم اللہ صلی اللہ، یہ جاگیر سیدہ سے چھینی گئی، سیدہ سے چھین کے تیسرے حاکم کے، تیسرے کے بعد پھر یہ چوتھے امام کے، پھر چلی گئی یہ بنی امیہ کے پاس، بنی امیہ کے بعد چلی گئی یہ بنی عباس کے پاس. کیا بات ہے. ایک پہلا خلیفہ آیا تھا بنی عباس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، جس نے فدق کو دوبارہ سیدہ کے حوالے کیا تھا، اولاد زہرا کے حوالے کیا تھا، لیکن یہ 6 ماہ تک صرف اولاد زہرا کے پاس رہی تھی، دوبارہ پھر واپس چھین لی گئی تھی. اب جب بی بی سے یہ جاگیر چھینی گئی، زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کا فضائل اور پڑھوں گا اور اگلی دلیل دے کے نتیجہ ختم کروں. جب بی بی سے جاگیر چھینی گئی تو اس دن جب بی بی دربار میں آئی ہے، میں مصاحب نہیں پڑھنے لگا، میں فضائل پڑھنے لگا. اس دن بی بی بڑے جلال میں آئی تھی. ام ایمن روایت کرتی ہے کہ اس دن بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی، چادر لے رہی تھی اور جلال کی حالت میں کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے. میں نے اس شہزادی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، میں نے 3 سال اس مقدمے پہ اپنی پوری ریسرچ کی ہے. اس کا میں نے ایک کونا بھی خالی نہیں چھوڑا، ایک گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا. اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے. میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت، ہم منوائیں گے. اتنے انبار ہیں کتابوں کے، اتنے انبار ہیں کتابوں کے، ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. دلیلیں کہاں سے کہاں تک چلی جائیں گی. پھر ہم صرف وراثت تک نہیں رکیں گے، ہم خلافت بھی واپس لے کے آئیں گے. اس دن جناب سیدہ جب دربار میں آئی ہیں تو بی بی کے گھر کے 2 دروازے مسجد میں آتے تھے، ایک پہلا جو گھر کے اندر سے آتا تھا، دوسرا جو باہر سے آتا تھا. بی بی گھر والے دروازے سے نہیں آئی. بی بی گھر والے دروازے سے آتی تو مورخ کہہ دیتا کہ سیدہ تو معمول میں جیسے آتی تھی ویسے. بی بی اس دن بیرونی دروازے سے آئی، بیرونی دروازے سے آ کے بی بی دربار میں کھڑی ہوئی. دربار میں کھڑی ہو کے بی بی نے کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، عقلیں حیران ہو جائیں. خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 2 سطریں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں. بی بی نے اللہ کی حمد کی، اپنے بابا کی تعریف و توصیف کی، اپنے شوہر علی کی ولایت دشمن کے سامنے پڑھی. اسے کہتے ہیں مبلغہ ولایت علی. اپنے شوہر کی ولایت پڑھی. پڑھنے کے بعد بی بی نے کہا تم ہم سے موازنہ کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم نے ہم سے حکومت چھین لی. تم جانتے نہیں تم بیٹیاں دفن کرتے تھے، میرے باپ نے احترام سکھایا. زمیندار بندے بیٹھے ہیں کچی زمین پہ، کچی سڑک پہ، کچی جگہ پہ، ایک گڑھا سا بن جاتا ہے. اس گڑھے میں جب بارش کا پانی اکٹھا ہو تو وہ سیدھا اس گڑھے میں جاتا ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں کھدال. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو گئے کہا تم وہی لوگ نہیں ہو جو کھدالوں سے پانی پیتے تھے؟ تمہیں عزت سے جینا ہم نے سکھایا، تمہیں معاشرے میں رہنے کی آداب ہم نے سکھائے. بی بی نے کہا تم نے مجھ سے میری جاگیر چھینی ہے، تیرے پاس کیا نس ہے، تو نے کیسے چھین لی؟ اس کا میرے پاس یہ نس ہے کہ تیرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم کوئی وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اتنا کہنا تھا. بی بی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. بی بی نے کہا اچھا ہوا تو نے پہلی دلیل یہ دے دی. کیا کہا تھا میرے بابے نے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو پھر تو بتا تو میرے بابے کے تخت پہ کیسے بیٹھ گیا؟ ہوئے 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 ہوئے. اچھا میں بیٹی ہو کے وارث نہیں، تو تخت پیغمبر پہ کیسے بیٹھے گا؟ تم ممبر رسول پہ کیسے؟ بی بی کہا تیرے پاس کوئی نص ہے تو لے کے آ. اس جگہ ایک حدیث ہے. بی بی نے کہا کون سی حدیث ہے جو میرے بابا نے تمہیں سنائی؟ بنتا تو میرا تھا کہ مجھے بتا کے جاتے کہ زہرا میرے بعد یہ جاگیر نہ مانگنا، مجھے چھوڑ کے جو مباہلہ کی صدیقہ ہے اسے چھوڑ کے تجھے حدیث سنائی. وہ کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے میرے پاس کہ نبی نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں اس میں امت کا حق ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے.
बीबी ने कहा अच्छा, इसके अलावा कोई हदीस? इसने कहा बस यही हदीस है। तवज्जो सुनना, आखिरी जुमला कहने लगा, बस यही हदीस है। बीबी ने कहा अगर तू कहे तो मैं तुम्हें आयत सुनाऊं? बीबी कौन सी आयत? बीबी कहती है खुदा कुरान में कहता है कि अल्लाह ने औलाद को माँ बाप की विरासत में हिस्सेदार रखा है। इसका बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तुझे दूसरी आयत सुना देती हूँ। खुदा कहता है बेटी बाप के विरासत में हिस्सेदार होती है। इसका बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा रुक मैं तुझे तीसरी आयत सुना देती हूँ। खुदा कहता है हमने आले यकूब को यकूब का वारिस बनाया था। उसका बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा रुक मैं तुझे अगली आयत सुना देती हूँ। खुदा कहता है हमने हारून को मूसा का वारिस बनाया था। उसका बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं अगली आयत सुना देती हूँ। 40 आयतें मोहम्मद की बेटी ने खड़े होकर दरबार में एक ही लहजे में सुना दी। 40 आयतों का सुनाना था। हाकम देख के कहता है ज़हरा मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुकाबले में हदीस लेके आ, तू कुरान क्यों लेके आ रही है? बीबी ने कहा बस मैं यही सुनना चाहती थी, अब तूने मुंह से बोल दिया, अब तू हदीस मांग रहा है। जब मेरे पापा ने कहा आ तुझे हदीस लिख दूं, तूने कहा था कुरान काफी है। तब तू कुरान को मोतबर समझता रहा। जिंदगी में हक ज़हरा को कभी न भूलना, मोहम्मद की बेटी की हक पे कभी पर्दा न डालने देना। ये वो हक है जिसने नस्लों को शिया कर दिया। 12 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे जाना है। आज भी किसी शिया से पूछो क्या पढ़ के शिया हुआ है, वो कहता हक ज़हरा। लोग बेटियां जिंदा दफन करते थे। एहतराम किसने सिखाया? बेटी को तालीम किसने दिलवाई? बेटी को इज्जत से रुखसत किसने किया? बेटी को बाप की विरासत में हिस्सेदार किसने बनाया? नबी ने। फिर रो सको तो रो लेना, बात चीखने की हो तो चीख लेना। जिसने कायनात की हर बेटी को उसका हक दिलवाया था, उसी की अपनी बेटी हक मांग। अल्लाह औलाद की जिंदगियां करे, अल्लाह बेटियों वाले हो, नसीब अल्लाह बेटियों के अच्छे करे। शरीयत मोहम्मद में अल्लाह के बनाए हुए कवानीन में बेटी बाप की विरासत में बेटे की तरह हिस्सेदार होता, हिस्सा है उसका। लेकिन शौकत भाई, कामरान भाई, हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में बच्चियों की तरबियत इस तरह से होती है कि अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। शरई तौर पे उन्हें ममानियत नहीं, वो ले सकती है। ये घर की तरबियत होती है, माहौल की तरबियत होती है। बाप जिंदगी में कहे ना कि बेटा मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहता हूँ, रो कहती ना बाबा तेरी जगीर तेरे बेटों को नसीब हो, मैं सूखी से भी गुजारा कर लूंगी, मेरे भाइयों के महल बने, मेरे भाइयों के घर आबाद हो जाए। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, भाई बहन को कहते हैं मैं तुझे तेरा हक देना चाहता हूँ, रो के माथा चूम के कहती तूने कह दिया मेरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू इतना कर, तू मेरे सर पे हाथ रख दिया है। सारी जिंदगी अल्लाह तेरी जवानी, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मैंने अपनी आंखों से कामरान मंजर देखा है, बहनें अदालत में भाइयों को जगीर पे दस्तखत करके भाइयों के हाथ में कागज देती है, माथा चूम के कहती मैंने अपना हक तुझे दे दिया है, एक हक मैंने तुझसे मांग के लेना है, कफन मुझे देना है तूने, कफन मैंने नहीं तुझे छोड़ना, मुझे कफन मेरे पे के घर से आना चाहिए। मुझे बोल के बताओ ऊंची आवाज में रोने वालों, बहनें भाइयों को हक देती हैं? बहनें भाइयों को हक दे देती है ना? मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, एक बार भी हाकम बीबी से कह देता ज़हरा मुझे ये जगीर चाहिए, सखी बाप की बेटी थी, लम्हा देर न करती, जिसकी माँ ने सारी दौलत दे दी थी, खदीजा की बेटी दरबार में जगीर दे के आ जाती। हाकम ने मांगा नहीं बल्कि कहा ज़हरा तू झूठ बोल, ये जगीर तेरी है ही नहीं। कोई सुन्नी बैठा सर पे कुरान रख के बोल,
بنتا تھا محمد کی بیٹی سے گواہ مانگنا، چلی جو گئی تھی، گئی بیٹی بھی کبھی کسی نے دروازے سے واپس بھیجی؟ 1400 سال کے بعد ہم اتنے مجبور ہیں، علی کے فضائل لوگوں نے چھپائے ہیں، زہرا کے مصائب چھپائے ہیں۔